ستمبر کی آج ایک تاریخ ہے۔ 7 تاریخ کو 1974 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک زبردست بل جو ہے وہ پاس ہوا اور ان تمام لوگوں کو قانونی طور پر غیر مسلم قرار دیا گیا کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ حضور کے بعد کسی اور شخص کو نبی بنا کر اس کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے تھے۔ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ سے یہ بل پاس ہوا کہ جو شخص بھی حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا، اور مسلمان کی یہ تعریف کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ جس کا بھی عقیدہ یہ ہوگا پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت وہ مسلمان کہلائے گا۔ کسی کے عقیدے میں اگر ذرا برابر بھی لغزش پیدا ہوئی، اس نے کہا کہ میں اللہ کو تو ایک مانتا ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، لیکن آخری نہیں مانتا، تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو اپنا آخری نبی کہا، اور کئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہوں، میرے بعد قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، جس پر آپ صبح و شام علماء کے نعرے بھی سنتے ہیں، ان کے بیانات بھی سنتے ہیں، ان کی تقاریر بھی سنتے ہیں، جگہ جگہ آپ ختم نبوت زندہ باد یا تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی آپ سنتے ہیں۔ یہ نعرے بھی لگتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، یہ نعرے بھی آپ سنتے ہیں۔ تو وہ عقیدہ ہے کیا؟ وہ اتنا ہی عقیدہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت آ سکتی ہے مگر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ حضور پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ قیامت تک جس نبی کی نبوت چلے گی وہ ہمارے نبی ہیں، ہم قیامت تک جس نبی کے امتی رہیں گے وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ نہ نیا دین آئے گا، نہ نئی شریعت آئے گی، نہ نئی کتاب آئے گی، نہ نیا قانون آئے گا۔ جو دین، جو اسلام، جو شریعت اللہ کے رسول لے کر آئے، قیامت کی صبح تک یہی دین اسلام چلتا رہے گا، کیونکہ قیامت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جاری و ساری رہے گی۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہ تاریخ کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ مسلمان کو یاد رکھنا ضروری ہوتی ہیں۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے وہ قوم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب، ایک بندہ اسے اپنا نام ہی بھول جائے، اپنے گھر کا ایڈریس اگر وہ بھول جائے، تاریخ ہی اگر بھول جائے تو اس بندے کی جو عقل ہوتی ہے وہ کامل نہیں ہوتی، اور جس کی عقل کامل نہ ہو وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کامیاب وہ ہوتا ہے جو تاریخ کو یاد رکھتا ہے۔ تو مسلمانوں کو 7 ستمبر کی جو تاریخ ہے وہ یاد رکھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 25 اگست کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کو اس تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 25 اگست کو کیا ہوا، 7 ستمبر کو کیا ہوا۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنے اس مقصد کو بہت دور تک پھیلایا اور بہت سے لوگ اس کی اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ایسے موقع پر 25 اگست کو فاتح قادیانیت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کو شکست فاش دی، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہمارے علماء نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا۔ اب کوئی بھی ایسا شخص جو مرزا قادیانی کو مانتا ہو، اسے نبی کہتا ہو، اسے رسول کہتا ہو، وہ قادیانی تو کہلا سکتا ہے لیکن مسلمان بلند آواز سے مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی بندہ جو قادیانی ہو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہا ہے تو اس کی شکایت آپ حضرات کو علماء کے پاس پہنچانی چاہیے، یا پھر متعلقہ اداروں کے پاس اس کی شکایت کو پہنچانا چاہیے تاکہ یہ لوگ مزید آگے بڑھنے سے باز رہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص جو قادیانی ہے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا، لیکن بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو انجانے میں یہ جان بوجھ کر، اور بعض دفعہ کچھ صحافی اور میڈیا پر بیٹھنے والے اینکر بھی وہ انہیں احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ تو انہیں احمدی مسلمان بھی، مسلمان تو کسی بھی صورت میں انہیں کہنا جائز نہیں ہے، اور احمدی اصل تو ہم ہیں۔ ہمارے نبی کا نام احمد تھا اور ہمارے نبی کا نام محمد تھا۔ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم ہی محمدی ہیں اور ہم ہی احمدی ہیں۔ یہ قادیانی ہیں جو ہمارے نبی کی نبوت پر حملہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ایک ایسا شخص آیا کہ جو نبی تھا۔ یہ مرزا قادیانی کو نبی کہتے ہیں، رسول بتلاتے ہیں، پھر اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلند آواز سے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ولیکن رسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ سب سے آخری نبی ہیں۔ ان کے آنے پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ وخاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ جن پر ختم ہو گیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، یہ اس کی تفسیر یا اس کی تشریح بیان نہیں کی جا رہی، یہ اس آیت کریمہ کا لفظاً ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم نے کئی پیغمبر دنیا میں بھیجے، لیکن جس نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء علیہ السلام کا نام نہیں لیا، کبھی آپ کو یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا
تو اللہ رب العالمین نے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول کہہ کر ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتلایا کہ جس پر ہم نے نبوت ختم کی وہ کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور رسول نہیں، وہ ہے کہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ یہ شک و شبہ نکل جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس آیت میں کسی اور پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس آیت میں کسی اور نبی کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بہت کم مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ذکر کیا۔ اکثر آپ کو یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم تھا، کل کسی بندے کو رستہ نہ ملے، واضح طور پر بتلا دیا اللہ نے کہ جس پر نبوت ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے وہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی رستہ، کوئی گنجائش قرآن مجید کی طرف سے نہیں چھوڑی گئی۔ اس مسئلے کو اس قدر وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا، اور تمام علماء، متقدمین ہو متاخرین ہو، یعنی پہلے کے علماء ہو یا بعد کے علماء ہو، مفسرین ہو، مجتہدین ہو، محققین ہو، صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ کرام ہو، اولیاء کرام ہو، تمام مسلمانوں کے نزدیک بالاجماع یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے سلسلہ نبوت کو محمد مصطفیٰ کی ذات پر ختم فرما دیا ہے۔ یعنی ذرا برابر بھی کبھی بھی کسی امام نے، کسی محقق نے، کسی نے بھی اس آیت میں اپنی دوسری رائے پیش یہ نہیں کہا کہ اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے، اللہ کے فرمان کا مقصد یہ نہیں۔ ہر نبی، ہر ولی نے، ہر امام نے، ہر مفسر نے یہی کہا کہ یہ آیت بالکل واضح ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ بالکل عام ہے، یہ نص قطعی ہے، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ جو بندہ اس آیت کریمہ میں دیے جانے والے عقیدے کے خلاف جائے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، دین سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جو اس آیت کریمہ میں ہمیں جو عقیدہ دیا گیا ختم نبوت کا، تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ایمان کی اور اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد ہے اسلام کی۔ یہ ایمان کی اساس ہے اور بنیادی حصہ ہے ایمان کا۔ اس کے بغیر جو دین کی عمارت ہے وہ برقرار نہیں رہتی اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا۔ حضور ہی آخری نبی ہیں، آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی تر و تازہ ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ دین اسلام بھی تر و تازہ رہے گا اور رسول اکرم کی نبوت بھی انشاءاللہ تر و تازہ رہے گی۔ کسی بدبخت کو، کسی لعین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر حملہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ مسلمان اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن منصب نبوت کسی اور کو دینے کے لیے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ منصب ہے نا نبوت، تو یہ منصب ہمارے نبی کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا، اور قیامت تک ختم نبوت کا تاج میرے آقا کے سر پر رہے گا۔ اس تاج کو اگر کوئی اتارنے کی، لینے کی کوشش کرے گا تو اسے کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، اور مسلمان اپنی زندگی کے آخری حصے تک ختم نبوت کا تحفظ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے پر ایک نہیں کئی حدیثوں کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو آیت کریمہ اسے بالکل واضح ہو گیا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی۔ قادیانیوں نے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو آخر اگر وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی قرآن نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، تو وہ کیسے مطمئن کرتے ہیں ان لوگوں کو؟ ان سے کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی انگوٹھی ہوتا ہے،
خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کی نبوت کی تصدیق کر دیتے ہیں وہ بندہ نبی بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، لہٰذا محمد الرسول اللہ نے مرزا قادیانی کی نبوت پر مہر لگا دی، ان کی نبوت کی تصدیق کر دی، لہٰذا مرزا قادیانی جو ہے یہ محمد کے بعد ایک نیا نبی ہے۔ ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کو ورغلا دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آج ان کا جو فرقہ ہے ان کے اندر بھی تعداد ہے، تو لوگ کیسے گئے؟ اور حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو قادیانیت کے متعلق بتانے کی کوشش بھی کرے تو کبھی بھی اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ کسی قادیانی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مرزا قادیانی کو نبی کہتے ہیں تو ہمیں اس پر دلیل پیش کریں، اگر آپ دلیل بھی اس سے مانگیں گے تو تب بھی آپ دین اسلام سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو کوئی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، لہذا اس پر دلیل مانگنا تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس سے دلیل بھی طلب نہیں کی جائے گی، بس ان سے بچا جائے۔ اور ایسا کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوا یا اسلام کے کسی شعار کو اپناتا ہوا نظر آ جائے تو اس کے خلاف قانون کا سہارا ضرور لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی منصب ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی بھی ہیں اور اللہ کے آخری رسول بھی ہیں۔ اب قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور تفسیر قرطبی ہو اور دیگر تفاسیر میں بھی اس بات کو مفسرین اکرام نے بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا کہ یہ آیت بالکل نص قطعی کے ساتھ تقاضا کرتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو دین دیا وہ آخری دین ہے، جو کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے وہ آخری کتاب ہے۔ قیامت تک حضور کی نبوت رہے گی، قیامت تک حضور کی رسالت رہے گی، قیامت تک حضور کی شریعت رہے گی، قیامت تک حضور کا لایا ہوا دین رہے گا۔ اس کے اندر ذرا برابر کہیں پر بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل فرما دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام فرما دیا ہے، ورضیت بالاسلام دینا، اور اللہ رب العالمین دین اسلام کے ساتھ تم پر راضی ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات اللہ رب العالمین نے کسی اور نبی سے، کسی اور پیغمبر سے نہیں کہی، بلکہ کہا کہ اے نبی ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور جو اللہ نے آپ کو دین دے دیا ہے اس دین پر اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تو دین کے مکمل ہونے کی بات رحمت دو عالم سے کی جا رہی ہے، نعمتوں کے مکمل ہونے کی بات رسول اللہ سے کی جا رہی ہے، اور جو دین اسلام اللہ نے حضور کو دیا ہے اس دین اسلام سے راضی ہونے کی بات اللہ اپنے نبی سے کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ان کو تمام کر دیا، آپ کو جو دین دیا اسے کامل فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک جو جو حکم اللہ آپ کو دے چکا ہے، جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام رہیں گی، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک اب وہ چیزیں حلال رہیں گی، اور جن کو حرام کیا ہے وہ قیامت تک حرام رہیں گی۔ لہٰذا وہ اس لیے جو حلال چیزیں ہیں حلال رہیں گی، جو حرام چیزیں ہیں وہ حرام رہیں گی، اس لیے کہ حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے تو کسی نبی کو آنا پڑے گا، پھر اللہ ان پر وحی نازل فرمائے گا، پھر چیزوں کی حلت اور حرمت کے اندر فرق پیدا ہوگا۔ اب چونکہ کسی نئے نبی نے آنا نہیں ہے تو جو جو حکم اللہ نے آپ کو بیان کر دیا ہے، جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ہمیشہ حلال رہیں گی، اور جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ حرام رہیں گی، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، دین بھی مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کی نعمتیں بھی تمام ہو چکی ہیں، اور اللہ نے قیامت کی صبح تک اسی دین اسلام کو اپنے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یہ دوسری بڑی آیت کریمہ ہے کہ جس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو اللہ نے بیان فرما دیا۔
اور آگے ایک حدیث مبارکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان فرمائی. ویسے تو 150 سے زائد حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے. ایک سے دو حدیثیں بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین، یہ سرکار کا فرمان ہے، میں آخری نبی. اگر عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں اتنی آیتیں نازل نہ فرماتا. اگر عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اتنی حدیثوں میں اپنے آخری نبی ہونے کی بات نہ فرماتے. یعنی ایک منصب ہے نا، ایک منصب ہے، اس منصب اللہ رب العالمین نے وہ منصب جو رسول اللہ کو دیا ہے. اگر رسول اللہ کے بعد کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو جو منصب اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے وہ منصب ہمارے نبی سے چھن جاتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ ہٹ جاتا ہے. تو جو منصب اللہ نے خود رسول اللہ کو دیا ہے، منصب قیامت تک کے لیے دیا ہے. لہذا قیامت سے پہلے جو بندہ بھی یہ بات کرے گا جھوٹا بھی ہوگا اور کذاب بھی ہوگا. اللہ کے رسول نے خود فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک میری امت کے اندر 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے. 30 کذابون، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان جھوٹوں کا کام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا ان 30 کے 30 جھوٹے وہ اپنے گمان کے اندر یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، فریبکار ہوں گے. اس لیے کہ لا نبی بعدی، اللہ نے تو سلسلہ نبوت کو مجھ پر ختم فرما دیا ہے. قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. حضور نے پہلے فرما دیا 30 لوگ پیدا ہوں گے جو بڑے بڑے جھوٹے ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. وہ کہیں گے ان کے گمان کے مطابق وہ اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نبی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جھوٹے ہوں گے، کذابون، دجال ہوں گے اور فریب سے کام لینے والے ہوں گے. نبوت تو ختم ہو چکی ہے، قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن سرکار دو عالم نے فرما دیا کہ دجال، جھوٹے، تمہارے ایمان پر حملہ آور ہونے کے لیے ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو میری نبوت کے منصب کو مجھ سے چھین کر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن جھوٹے ہوں گے. اللہ کے رسول نے بتا دیا، اپنی امت کو خبردار کر دیا. وہ کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے، چونکہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا ہے. انا خاتم النبیین، اللہ نے نبوت مجھ پر ختم کر دی. لا نبی بعدی، قیامت تک اب کوئی نیا نبی. چھوٹی سی حدیث ہے، یہ مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ مولا آباد رہے اور خوش و خرم رہے وہ شخص کہ جو میری حدیث مجھ سے سنے پھر اسے یاد کر لے، اپنے سینے میں محفوظ کر لے، پھر وہ اس حدیث کو آگے بیان بھی کر دے. جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسے امام الانبیاء کی دعا نصیب ہو جاتی ہے. رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ آباد رہے، خوش و خرم رہے وہ شخص کہ جو مجھ سے حدیث سنے اسے پھر یاد کر لے، پھر اسے آگے بیان کرے. تو عقیدہ ختم نبوت کی اس حدیث کو اور جو واضح طور پر نص قطعی کے ساتھ قرآن نے بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کریمہ کو اور انا خاتم النبیین لا نبی بعد، اس حدیث مبارکہ کو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے. قرآن کی یہ آیت اور یہ حدیث مبارکہ اپنی اولادوں کو آپ سکھائیں اور انہیں سمجھائیں کہ ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا. قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تاکہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے اور ہم اپنے آپ کو بھی فتنہ قادیانیت سے محفوظ رکھ سکے. بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان ڈگمگا نہیں سکتا، ہم تو قادیانیوں کی صرف باتیں سن رہے ہیں کہ آخر ان کا دعویٰ کیا ہے. لیکن جب ان کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو بالآخر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی عقلوں کے اندر ان کی جو عقلیں باتیں ہوتی ہیں وہ جگہ بنا لیتی ہیں اور پھر وہ قادیانیوں کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں
ہم محمد کو نبی مانتے ہیں لیکن اس کے بعد اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے تو مرزا قادیانی ہے، ہم حضور کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، یہ حضور ہی کی تصدیق کی وجہ سے تو یہ بندہ نبی بنا ہے، تو اس کو نبی ماننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ لوگ پھر اس کے دامن سے نپٹ جاتے ہیں، حالانکہ جس کا نام ہی مرزا غلام احمد قادیانی ہو، نبوت ایک ایسا وصف ہے کہ نبیوں کو اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کا غلام نہیں بناتا، اس کا تو نام ہی غلام احمد ہے، یعنی احمد کا غلام، وصف نبوت کے مخالف ہے۔ نبی وصف نبوت میں سارے برابر ہوتے ہیں، کوئی نبی کسی نبی کا غلام نہیں ہوتا، اور جس کا نام ہی غلام ہو وہ شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس شخص نے خود نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر، یہ آیت کریمہ نص سے قطعی ہے اور تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ قیامت کی صبح تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جو کتابیں لکھی اس کے اندر اس نے اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر بیان کی کہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہے، لیکن جب خود نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی تشریح کو بدل دیا، اس کی تفسیر کو بدل دیا، تاکہ خاتم کا معنی مہر ہے کہ جس کی نبوت پر محمد مہر لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء نے مراد مصطفیٰ فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، وہ عمر کہ اگر بارگاہ رسالت میں اپنا کوئی مشورہ پیش کر دیتے ہیں تو اللہ حضرت عمر کے مشورے کی موافقت میں قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا تھا اے عمر اگر میرے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہتا تو خدا کی قسم اللہ تجھے نبی بنا کر اس کائنات کے اندر بھیج دیتا، چونکہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا اس لیے اللہ نے تجھے نبی بنا کر اس کائنات کے اندر نہیں بھیجا۔ تو جب حضرت عمر جیسی شخصیت جب نبی نہیں بن سکی، حضرت عمر جیسی شخصیت جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تو جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ تو ایک ایسا وصف ہے جو نبیوں کا وصف ہے۔ حضرت عمر کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو بلند واسطے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم اعز الاسلام اللہم اجد الاسلام، اے مولا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ وہ عمر کے جس کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو عزت بھی ملی ہو اور اسلام کو طاقت بھی ملی ہو، اگر وہ بندہ نبی نہیں بن سکتا تو کائنات کی کوئی ہستی قیامت تک نبی نہیں بن سکتی۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ ایسے منصب والا شخص 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوتا ہے نا، سبحان اللہ۔ ایسے منصب والا شخص کہ جس کے اندر منصب نبوت کے کچھ اوصاف بھی پائے جاتے ہوں، جس کے لیے اللہ کے رسول کہیں میرے بعد نبی ہوتا، میرے بعد بلند واسطے میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ کیوں حضرت عمر نبی کیوں نہیں بنے؟ عقیدہ یہی ہے اس لیے نہیں بنے کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، حضور پر نبوت ختم ہو گئی۔ اتنی بڑی ہستی کا ہے سبحان اللہ، اتنی بڑی ہستی آدھی دنیا کو ایک لائن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کمال عمر تھا، فاروق اعظم کا کمال یہی ہے نا، آدھی دنیا کو آپ نے ایک لائن میں لا کر کھڑا کیا، 22 لاکھ مربع میل کو آپ نے فتح کیا، 36 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکمرانی کی۔ شیر اور بکری جس کے دور حکومت میں ایک کاٹ سے پانی پیتے ہو، وہ عمر جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میرے دور حکومت کے اندر اگر کوئی کتا بھی نہر کے کنارے پر پیاسا مر گیا قیامت کے دن عمر کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ جس کا ذہن ایسا ہو، جس کی سوچ ایسی ہو، جس کی فکر ایسی ہو، وہ شخص اگر نبی نہیں بن سکا تو کیا مرزا قادیانی جیسے لوگ نبی بنیں گے؟ جو آخری زندگی میں جس کا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ اس کو اپنا نام یاد نہ رہتا ہو، اس کو اپنی تاریخ یاد نہ رہتی ہو، اس کو اپنے گھر کا ایڈریس معلوم نہ رہتا ہو، تو وہ نبی بنے گا؟ آہستہ بولتے ہیں، وہ نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو محمد پر، اس سے بڑی اور بات کیا کی جائے کہ اے عمر
میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، آپ اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا، وجہ کیا تھی کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے میرے بعد، اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی، وہ کیا کریں گے؟ دعویٰ کریں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ کذابون، بڑے جھوٹے ہوں گے، جھوٹے کذاب بڑے جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ نبوت تو مجھ پر ختم ہو چکی ہے۔ اور قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس کے اندر، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور کی خدمت کے اندر ایک بندہ اپنے گھر سے کچھ سالن بنا کر لے کر آیا، بکرے کی دستی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بنا کر لے آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گوشت میں بکری کا گوشت پسند تھا، اور اس میں سے بھی بکری کی جو دستی ہوتی ہے نا، تو اس گوشت کے اس حصے کو حضور شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو حضور کی ہر پسندیدہ جو ڈش ہوتی نا اس کا علم ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ نبی سے محبت کرتے تھے، تو نبی کی ہر ادا سے بھی انہیں، آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، ڈھیلے ہو جاتے ہو، کیونکہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر شے سے، ہر ادا سے بھی پیار اور محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سبزیوں میں کدو کو پسند کیا، تو صحابہ کرام نے بھی سبزیوں میں ایک صحابی بنا کر لے آئے بکری کا گوشت، اور اس میں جو بوٹیاں ہیں وہ بکری کی دستی کی۔ آج بڑی بکری مہنگی ہو گئی، آج کل تو نہیں کھائی جا سکتی، نیو کراچی میں تو خاص کر اس کا گوشت بکنا بند ہو گیا بکرے کا۔ تو اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جنہوں نے مہنگائی کو اس عروج پر پہنچا دیا ہے کہ کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، وگرنہ مسلمانوں کی تو یہ کیا پسندیدہ غذائیں ہیں، پسندیدہ ڈشیں ہیں، ہمارے نبی سے شوق سے کھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ دور بڑا سستا ہوتا تھا لیکن یہ چیزیں بھی سستی ہوتی تھی۔ آج کا دور آپ دیکھیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ حضور کی خدمت میں بندہ آ گیا، بکری کی دستی کا جو گوشت تھا بنا کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بوٹیاں توڑ توڑ کر تناول فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو سرداری عطا فرمائے گا وہ مجھے عطا فرمائے گا، یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ نبی تو حضرت آدم آپ سے پہلے آئے، وہ تو اولاد آدم کے باپ ہیں، ہر انسان کے باپ ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ سوا نیزے پر۔ اللہ مخلوق کو ایک چٹیل میدان کے اندر جمع فرما دے گا، خالی میدان کے اندر مخلوق خدا جمع ہو جائے گی، اور اس وقت اللہ رب العالمین جو سرداری عطا فرمائے گا وہ آمنہ کے لال کو عطا فرمائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کی امت وہاں پر جمع ہوگی اس میدان کے اندر، لیکن اس میدان کے اندر جو سرداری عطا کی جائے گی وہ آمنہ کے لال کو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، حضور کی شان دکھائی جائے گی، اور سارا مجمع محشر کے میدان میں جمع ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اور آج اتنے میلوں فاصلے پر ہے تو گرمی کا یہ عالم ہے، جب سوا نیزے پر آ جائے گا تو عالم کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ کوئی کہنے والا یہ کہے گا کیا ہم پر خدا کا غضب آن پڑا ہے؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہم کس مصیبت میں پھنسنے والے ہیں، کس مشکل میں پھنسنے والے ہیں؟ چلو کسی سفارشی کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے کسی محبوب کے پاس، اگر ہماری سفارش نہ ہوئی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ سورج سوا نیزے پر آنے لگا ہے، یہ ساری مخلوق خدا جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت آدم سے کہیں گے آج خدا نے بڑا غضب فرمایا ہے، سورج سوا نیزے پر آ گیا، کون ہے جو ہمیں رب کے غضب سے چھڑوائے؟ حضرت آدم کہیں گے کہ آج تو اللہ نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں فرمایا، شاید آج کے بعد بھی کبھی نہ فرمائے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا، جنت میں رکھا، اور مجھے حکم دیا کہ اس گندم کے قریب نہ جانا،
میں نے اس خطائے گندم سے اس گندم کو کھا لیا، اللہ نے مجھے زمین پر اتارا، آج خدا نے غضب فرمایا ہے، خدا کے غضب کے سامنے میں اپنی اس غلطی کا حساب نہیں دے سکتا، لہذا تم کسی اور پیغمبر کے پاس جاؤ، تم ایسا کرو حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بڑے جلیل القدر رسول ہیں، پہلے رسول ہیں، جاؤ ان کے پاس، شاید وہ تمہارے غم کا مداوع کر سکیں، مخلوق خدا وہاں سے نکلے گی، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح سے آ کر فریاد کریں گے، حضرت نوح کہیں گے کہ آج اللہ نے ایسا غضب فرمایا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں فرمایا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصراً یہ کہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کے پاس آئیں گے، گھومتے پھرتے حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ کے کلیم ہیں، لہذا آپ سفارش کیجئے، رب کے غضب سے ہمیں بچائیے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے نکلیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ تو روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، آپ اللہ کا کلمہ ہے، لہٰذا آپ ہماری سفارش کیجئے۔ ہم کہاں جائیں؟ ہم حضرت آدم کے پاس گئے، وہاں سے در بدر پھرے، اب آخر میں آپ کے پاس آئے ہیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، پوچھیں گے کہاں جائیں؟ وہ کہیں گے کہ جاؤ اذهبوا الی محمد، ایسا کرو تم محمد کے پاس چلے جاؤ، وہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، وہ آپ کے غم کا مداوع کر سکتے ہیں۔ جب یہ ساری قوم ہر جگہ سے مایوس ہو کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے گی تو آ کر یہ لوگ جب رسول پاک کے دربار میں آئیں گے تو ان کی زبان سے جو جملہ جاری ہوگا وہ جملہ کیا ہوگا؟ یعنی دنیا تو دنیا رہی، قیامت کے دن بھی مسلمانوں کو جس عقیدے کے تحت اور جس کلمے کے تحت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے نجات نصیب ہوگی، وہ کلمہ کیا ہوگا کہ یہ قوم آ کر رسول پاک سے کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام نبیوں کے دربار میں گئے، سب نے ہمیں دھتکار دیا، آگے بھیجا، آخر میں ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ خاتم الانبیاء، اور آپ کا یہ منصب ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ ہر نبی کے پاس ہم گئے، ہر نبی نے ہمیں دوسرا راستہ سکھایا، ہم وہاں سے آگے بڑھتے گئے، اگر آپ بھی ہمیں یہاں سے آگے بڑھائیں گے تو کس کے در پر ہم جائیں گے؟ آپ کے بعد تو کوئی رستہ ہی ہمارے لیے نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، وخاتم الانبیاء، آخری نبی بھی ہیں، ہماری آخری امید بھی آپ ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن رحمت کو پھیلا دیں گے اور فرمائیں گے انا لہا، کیا کہیں گے؟ انا لہا، اور نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی زبان پر انا لہا ہوگا، حضور فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، اپنی دامن رحمت کے اندر اپنی امت کو، مخلوق خدا کو چھپائیں گے اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے حضور سجدے میں میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی حمد بیان کروں گا کہ آج تک کسی نے اللہ کی ایسی حمد بیان نہیں کی ہوگی۔ اس لیے تو حضور کا نام احمد بھی ہے کہ آپ ایسی اللہ کی حمد بیان فرمائیں گے کہ اللہ فرمائے گا کہ محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیں، جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضور اپنا سر اٹھائیں گے اور کہیں گے امتی امتی امتی، یا رب میری امت میری امت، بس میری امت کو تو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے محمد آپ جائیں جہنم کے دروازے پر اور آپ دیکھیں کہ جہنم کے اندر اگر آپ کا کوئی ایسا امتی ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو آپ اسے وہاں سے نکال کر جنت میں لے جائیں، یہ آپ کی رب کی آپ کو عام اجازت ہے۔ تو حضور پھر جہنم سے اپنے امتیوں کو نکالیں گے، جس امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا حضور اسے بھی وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ نور کا خاصہ ہے، لیکن حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ ختم نبوت کا نعرہ، ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ایک ایسا عقیدہ اور یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو دنیا میں تو تمہیں سرخرو کر کے رہے گا، لیکن یہ نعرہ
قبر میں اور حشر کے میدان میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ حشر کے میدان میں پریشان امتیوں کا یہی نعرہ ہوگا وخاتم الانبیاء، آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، اب ہماری آسیں ختم ہو چکی ہیں، ہماری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، آپ ہی ہماری آخری امید ہیں، آخری سہارا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جو دنیا میں حضور کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ قیامت کے دن حضور کے سامنے کس طرح امتی ہونے کا منہ لے کر جائے گا؟ قیامت کے دن تو حضور کی شفاعت نصیب ہی اسی شخص کو ہوگی جو قیامت کے دن بھی محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر عمل کرنے اور اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے کرنے کی، حفاظت کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، میں نے شروع میں کہا کہ یہ کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان جو ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے قبل جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال کچھ یوں ہے کہ جیسے ایک بندے نے ایک خوبصورت عمارت بنائی، محل نما عمارت بنائی، عالیشان اس نے گھر بنایا، اور اس کے بعد اس نے اس پورے گھر کو تعمیر کر کے گھر کے ایک حصے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، باقی ساری عمارت اس نے شاندار بنا دی۔ پھر اس نے اس عمارت کو لوگوں کے لیے کھول دیا، لوگوں کو دعوت دی کہ لوگ آئیں اور اس عمارت کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، تزئین و آرائش کو دیکھیں۔ تو لوگ آئے، انہوں نے عمارت کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کی تزئین و آرائش کو دیکھا، اس کے تمام تر مناظر کو دیکھا، تو اس کی تعریف کرنے لگے کہ یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، بہت عالیشان ہے، اس کا ڈیزائن اچھا ہے، اس کی تزئین بھی اچھی ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں بہت عالیشان ہیں۔ لیکن گھومتے گھومتے جب وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے، تو ہر وہ زبان جو اس عمارت کی تزئین و آرائش کی تعریف کر رہی ہوتی ہے وہ اس جگہ پر آ کر رک جاتی ہے، اور پھر وہ بندہ دیکھنے والا کہتا ہے عمارت بڑی حسین ہے، یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی؟ اگر یہ اینٹ بھی یہاں پر رکھ دی جاتی تو اس عمارت کو 4 چاند لگ جاتے۔ تو ہر بندہ جو اس کی تعریف کرتے ہوئے آتا ہے اس مقام پر آ کر رک جاتا ہے کہ اینٹ کی جگہ جو چھوڑ دی نا، اس نے اس عمارت کو عیب پیدا کر دیا ہے، یہ اینٹ اگر رکھ دی جائے تو عمارت عالیشان بن جائے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں محمد مصطفیٰ کی ذات کریمہ ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبوت کی ایک شاندار عمارت کو تعمیر کیا، اور اس کے اندر جو آخری اینٹ بچ گئی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی ذات کریمہ تھی۔ جب اللہ نے مجھے بھی دنیا میں بھیجا تو سلسلہ نبوت کی وہ جو عالیشان عمارت تھی وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ اب اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی بھی قسم کے چیز کی لگنے کی جگہ باقی نہیں رہی۔ تو نبوت کی جو عمارت ہے وہ رسول اللہ کے آنے سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو رسول اللہ کو نبی تو مانے لیکن آخری نہ مانے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بات تو میں نے اور بھی کرنی تھی، میں نے شروع میں یہ بات کی کہ ہماری پارلیمنٹ کے ذریعے سے قادیانیوں کو 7 ستمبر کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، تو ہمیں 7 ستمبر کے دن بھی عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنی چاہیے، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اس فتنے سے ہم نے کس طرح سے بچنا ہے۔ اور 25 اگست کی جو تاریخ ہے وہ بھی انتہائی اہم تاریخ ہے۔ یہ مرزا قادیانی کہ جس کے ماننے والے آج بیرون دنیا میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف اور بالخصوص پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو ان کا گڑھ ہے ربوہ چناب نگر پنجاب کے اندر، وہاں پر بھی اگر آج بھی کوئی ان کا بندہ مر جاتا ہے تو وہ ربوہ کے اندر امانتاً دفن ہوتے ہیں۔ ان کی یہ وصیت ہوتی ہے کہ جب یہ پاکستان ٹوٹ جائے تو ہمیں یہاں سے نکال کر قادیان کے اندر ہی دفن کیا جائے۔ تو پاکستان بننے میں بھی جن لوگوں نے سب سے زیادہ پاکستان کی مخالفت کی وہ یہی قادیانی تھے۔ آج بھی علماء کی جو سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں وہ قادیانی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جتنا مواد علماء کے خلاف ملتا ہے وہ ان قادیانیوں کا پھیلایا ہوا ہوتا ہے، لیکن مسلمان انجانے میں ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہوئے
علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ان کے مقاصد کو عام کر دیتے ہیں، تو قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، اس کے پیچھے علماء کرام تھے، ان کی محنت تھی، ان کی کوششیں تھی، جدوجہد تھی۔ پاکستان جب آزاد ہوا تو ایک شخص جو ہے وزیر خارجہ بن گیا قادیانی۔ 1953 میں ختم نبوت کی جب تحریک چلی تو 10,000 مسلمانوں نے اپنے سینے پر گولیاں کھائیں اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ صحابہ کرام نے بھی کس طرح ختم نبوت پر پہرا دیا۔ حضور کے زمانے میں 2 بندوں نے ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ایک کا قتل جو ہے حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہوا، اور ایک بندے کو حضور ہی کے زمانے کے اندر قتل کر کے اسے جلا دیا گیا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے لوگوں کی سرکوبی کا حکم دیا ہے جو رسول اکرم کی نبوت اور رسالت پر حملہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔